بچوں کی جو آئی کیو لیولس ہوتے ہیں اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں، جیسے کہ لیڈ کے کمپاؤنڈس ہے، اور اسی طرح یہ جو ایئر پولوشن ہے ہماری، ٹھیک ہے، دھوئیں وغیرہ جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ جو کچھ بھی کمپاؤنڈس موجود ہیں، ان کی وجہ سے بھی یہ ساری چیزیں جو ہے کینسر وغیرہ ہو سکتی ہے کسی بھی بندے میں۔ یہ اکثر اسی وجہ سے پھیلتی ہے کہ ہمارا پانی گندا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، پانی کی آلودگی وغیرہ، انگیٹھیاں وغیرہ ہم جلا رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا پانی گرم کر کے پی لیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلگت میڈیا نیٹ ورک پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں نوید افضل۔ خواتین حضرات، پروگرام آج کی بات میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختلف ایشوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا پروگرام جو ہے وہ صحت سے ریلیٹڈ ہے، اور انسانی صحت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دین ہے۔ اگر آپ کی صحت صحیح ہے تو آپ کی زندگی جو ہے وہ پرسکون گزرتی ہے۔ اگر آپ کی صحت صحیح نہیں ہے یا آپ خدا نخواستہ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے تو آپ کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو جاتی ہے۔ آج کا پروگرام ماحولیاتی آلودگی سے ریلیٹڈ ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کے انسانی صحت پر کس طرح کے اثرات ہوتے ہیں، اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے، اور یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور محکمہ تحفظات ماحولیات گلگت بلتستان کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر سید خلیل اللہ شاہ، میڈیکل آفیسر ہیں RHQ ہاسپٹل گلگت۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سردیوں کا موسم ہے اور ڈفرینٹ جگہوں پہ لائک نائٹ شاپس، ورک شاپس میں آپ نے دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے اور عوام نے بھی دیکھا ہے کہ لوگ ٹائرس جلاتے ہیں، موبائل وغیرہ جلاتے ہیں، یا بوتلیں وغیرہ ربڑ کی یا مضر چیزیں جو ہیں وہ جلائی جاتی ہیں خود کو گرم کرنے کے لیے۔ تو یہ جو موبائل ہے یا پھر ٹائرس وغیرہ ہے یا بوتلیں وغیرہ ہیں، اس سے کس طرح کی گیسز جو ہیں وہ خارج ہوتی ہیں؟ تھینک یو ویری مچ نوید بھائی۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلا ہوں، کسی بھی طرح سے جو ہم انرجی حاصل کر رہے ہوتے ہیں کسی سورس سے بھی، کسی بھی مطلب چاہے وہ لکڑی ہو، چاہے وہ ربر ہو یا کوئی پلاسٹک وغیرہ، ہم اس کو جلا لیتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے دھوئیں وغیرہ خارج ہوتی ہیں، جس میں ہمارا جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، کاربن مونو آکسائڈ ہے، اس میں جو ہے مختلف قسم کی جو ہے زہریلی کمپاؤنڈس اور ایلیمنٹس وغیرہ موجود ہوتی ہیں جو انسانی صحت کے لیے مضر ثابت ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں اسپیشلی کاربن مونو آکسائڈ ہے، ٹھیک ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اور اس میں جو ہے لیڈ کے کمپاؤنڈس ہیں، ڈائیوکسائنس ہے، اور بینزینس وغیرہ ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے مضر ثابت ہو سکتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس طرح کی گیسز جب خارج ہوتی ہیں تو جتنے لوگ ہیں یا عوام جو ہوتی ہے وہ سانس تو اوبیسلی لیتی ہے، بالکل، تو سانس لینے کے بعد یہ جو گیسز ہوتے ہیں، مضر جو گیسز ہیں، یہ انسانی صحت پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، اور باڈی کے کون سے ایسے پارٹس ہوتے ہیں جن کو یہ سب سے زیادہ افیکٹ کرتے ہیں؟ امید بھائی، ان میں جو ہے ہماری اسکن، ہم اگر باہر سے دیکھ لیں، اسکن جو ہے اس سے افیکٹ ہو سکتی ہے، آئی اریٹیٹ ہو سکتی ہے اس سے، ٹھیک ہے، اریٹیشن وغیرہ ہو سکتی ہے اس سے، اور ہمارے گلے میں انفیکشن وغیرہ اس سے ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں اریٹیشن آ سکتی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے لنگز ہیں مینلی، ٹھیک ہے، وہ اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہمارے مریض ہیں استھما والے اسپیشلی، تو اس سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں، اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، وہ ایک ٹریگرنگ فیکٹر ہوتا ہے، صحیح، اریٹینٹ ہوتا ہے جو اس کو مطلب بڑھا دیتا ہے اس کی جو ہے سمٹمس وغیرہ کو، ٹھیک ہے، سانس لینے میں بہت زیادہ دشواری ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ دل کی بیماریاں ہو سکتی ہے، صحیح، اور جگر وغیرہ کی بیماریاں ہو سکتی ہے۔ بچوں کی جو آئی کیو لیولس ہوتے ہیں اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں، جیسے کہ لیڈ کے کمپاؤنڈس ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے جو ہے اس کی بچوں کی کڈنیز وغیرہ، ٹھیک ہے، برین وغیرہ اس سے جو ہے متاثر ہو سکتی ہیں۔ یعنی ایج کے کون سے حصے کے لوگوں کو یہ زیادہ افیکٹ کرتی ہے اس طرح کی پولوشن؟ اچھا نوید بھائی، اس میں ہم دیکھیں تو جو عام ہمارے ایڈلٹس وغیرہ ہیں، ینگ لوگ، ان کو اتنا زیادہ اثر انداز نہیں ہوتے ہیں یہ جو ہے گیسز وغیرہ، کیونکہ ان کی امیونٹی یا قوت مدافعت جسے ہم کہتے ہیں وہ اچھی ہوتی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم جو ایج کے ایکسٹریمز میں دیکھ لیں، جو ہماری سینئر سٹیزنس ہیں اور جو چھوٹے بچے ہیں چھوٹی عمر کے، ان میں جو ہے قوت مدافعت کم ہوتی ہیں، تو یہ جو باہر سے جو پولوشن وغیرہ یا پھر جرمز وغیرہ جو کچھ ہوتی ہے وہ سب سے پہلے ان کو افیکٹ کرتی ہے، جو ایکسٹریم لیول کی جو ایجز ہیں ان کی جو پاپولیشن ہماری ان پہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو گیسز ہیں، آپ نے کہا کہ یہ تھروٹ انفیکشنز کریٹ کرتی ہیں، اس کے علاوہ لنگس کے ڈفرینٹ بیماریاں کرتی ہیں، تو کیا لگتا ہے یہ کینسر کے بھی باعث بن سکتی ہیں؟ بالکل، بہت زیادہ، اس سے اسپیشلی ہمارے اسموکرس ہیں، اسموکرز میں بہت زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اسپیشلی ینگ ایج میں تو اتنا زیادہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ،
جو ایج بڑھتی جاتی ہے تو یہ اس کا جو ہے اثر لنگس پہ بہت زیادہ پڑتا ہے اور الٹیمیٹلی وہ کینسر میں کنورٹ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اس سے کینسر بڑھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے ہارٹ اٹیک کی چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ جو ایئر پولوشن ہے ہماری, ٹھیک ہے, دھوئیں وغیرہ جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ جو کچھ بھی کمپاؤنڈس موجود ہیں, ان کی وجہ سے بھی یہ ساری چیزیں جو ہے کینسر وغیرہ ہو سکتی ہے کسی بھی بندے میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, عام اگر ہم دیکھیں تو گرمیوں کا جو موسم ہوتا ہے اس میں ایئر پولوشن زیادہ ہوتی ہے کہ نہیں سردیوں میں زیادہ ہوتی ہے؟ سردیوں میں ہم دیکھ لیں گے تو سردیوں میں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ہم نے انرجی حاصل کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, خود کو گرم رکھنے کے لیے ہم گھروں میں بھی جلا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, باربر شاپ صاحب نے جیسے کہ شروع میں بتایا کہ وہاں پر جلا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, سردیوں میں زیادہ تر لوگ ادھر جاتے ہیں نہانے کے لیے. ٹھیک ہے, ورک شاپس میں خود کو گرم کرنے کے لیے ٹائر وغیرہ, پھر وہ جو فاضل آئل وغیرہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان کو جلایا جاتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے یہ ایئر پولوشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے نارملی دیکھا جائے تو سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے سردیوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو ہی ٹمپریچر کم ہو جاتا ہے تو یہ ایئر جو ہے کنڈینس ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور جو ہے ہماری جو سطح ہم پہ رہ رہے ہیں اس کے نیچے کی طرف یہ جو ہے گیسز موو کر جاتے ہیں, کنڈینس ہو کے گرم ہو تو وہ پھیل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو نیچے ہونے کی وجہ سے نارملی جو ہے ہم جس لیول پہ ہم چل رہے ہوتے, پھر رہے ہوتے, کام کر رہے ہوتے اپنے نارمل, تو وہاں پہ زیادہ اس کی کثرت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, نارملی اگر آپ کسی ہائی الٹیٹیوڈ پہ جا کے نیچے دیکھ لیں زمین کی طرف ابھی اسی سیزن میں, تو شام کے ٹائم اسپیشلی جب ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے تو نیچے کی طرف ایک تہ نظر آ جاتی ہے دھوئیں کی. بالکل. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے نیچے کی طرف موو کر جاتا ہے. تو اس وقت ہمیں جو ہے تھوڑے سے احتیاطی تدابیر بھی کرنی چاہیے جس سے ہم اس چیز سے بچ سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایئر پولوشن کی تو آپ نے بات کی, اگر ہم ماحولیاتی آلودگی کی جب بات کرتے ہیں تو ڈفرینٹ ٹائپ کی پولوشنز جو ہے بالکل ہے, اس سے انسانی صحت جو ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے. تو کس طرح کے پولوشنز جو ہیں وہ انسانی صحت کے لیے مضر ہیں؟ اس میں تو نارملی ہم چھوٹے کلاسز میں پڑھتے رہتے ہیں, 3 طرح کی جو ہے پولوشنز ہوتی تھیں, ایئر پولوشن, واٹر پولوشن, ٹھیک ہے, ساؤنڈ پولوشن وغیرہ. یہ سارے جو ہے انسانی صحت کے لیے مضر ثابت ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ اگر ہم پانی کا ایگزامپل لے لیں, اسپیشلی گرمیوں میں, ٹھیک ہے, کہیں پہ وبا پھوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے ہیزا وغیرہ کے وبائیں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کسی علاقے میں پھیل گئی, تو یہ اکثر اسی وجہ سے پھیلتی ہے کہ ہمارا پانی گندا ہو گیا. ٹھیک ہے, پانی کی آلودگی وغیرہ انہی وجوہات کی وجہ سے جو ہے. اچھا, پانی کا جو پولوشن ہے یا پانی کی جو گندا پانی اگر عام آدمی یوز کرتا ہے تو اس سے کون سے باڈی پارٹس جو ہے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے؟ نارملی دیکھیں تو پانی کا ہمارا اسکن کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے. دوسرا ہم کھانے پینے کے لیے ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو جو ہے ہمارے انتڑیوں وغیرہ کا جو ہے جو انفیکشنز ہماری ہیں وہ بہت زیادہ اس چیز کی وجہ سے بالکل ہوتی ہیں. اسٹومک کے کڈنیز کے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, تو اور بھی بہت زیادہ ہو سکتے ہیں, لیکن جو ڈائریکٹ ہم دیکھ لیں تو یہ جو اس طرح کی بیماریاں ہیں انتڑیوں سے ریلیٹڈ یا پھر آپ کے اسکن سے ریلیٹڈ, یہ بہت زیادہ ان چیزوں سے ہو جاتی ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, تو اس طرح کی جو آلودگی ہے یا ایئر پولوشن ہے, تو اس سے عام جو بندہ ہے یا سادہ جو لوگ ہیں وہ خود کو کیسے مطلب سیف رکھیں؟ ہاں بالکل, اس طرح کی آلودگی وغیرہ سے بہت آسان اور سمپل طریقوں سے ہم خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ آج کل کے دنوں میں ہم دیکھ لیں تو یہ زہریلی گیسز وغیرہ جو کچھ بھی ہیں بہت زیادہ ماحول میں پائی جاتی ہیں. اس کے لیے ہم ماسک وغیرہ یوز کر سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, ماسک یوز کر لے, پانی کو ابال کے ہم استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی طرح کھانے پینے کے لیے ہم جو ہے گرم اور جسے ہم کہہ سکتے ہیں لیکوڈ فوڈ ہم یوز کر لیں زیادہ تر, جیسے شوربا وغیرہ, سوپس وغیرہ, ان دنوں میں ہم زیادہ سے زیادہ استعمال کر لیں. یہ ہماری صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے. ہماری جو ہے صحت جسم جو ہے ہائیڈریٹ رہتا ہے. نارملی ہم جو ہے سردیوں میں پانی بہت کم یوز کرتے ہیں پینے کے لیے. ٹھیک ہے, بالکل. چلو ٹھیک ہے, ایک کپ چائے پی لی, اس سے تو کام نہیں بنتا ہمارا. ٹھیک ہے, تو اس لیے بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ گھر میں جو ہے سوپ وغیرہ, شوربے وغیرہ بنوا کے نا پانی کا انٹیک بھی کریں. پانی کا انٹیک نارمل رکھ کے گھر میں, جیسے ویسے بھی انگیٹھیاں وغیرہ ہم جلا رہے ہوتے ہیں, تھوڑا سا پانی گرم کر کے پی لیں. ٹھیک ہے, تو وہ ہماری صحت کے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے. صحیح جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, خیر یہ چیزیں تو آپ نے ساری ہمیں بتا دی. امید کرتے ہیں جناب کہ آج کے پروگرام میں جتنی باتیں ہم نے صحت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کی اس سے اب لوگ جتنے بھی ہیں وہ مستفید ہوئے ہوں گے. اور یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور محکمہ تحفظات ماحولیات گلگت بلتستان کی تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. اپنے میزبان نوید افضل کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.